السلام علیکم جی۔ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ دورے پہ ہیں، ہاں اس کے چائنا کے دورے پہ ہیں، اور چائنا کے ساتھ پاکستان کا جو ہے وہ ایک خصوصی تعلق ہے معیشت کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے ہمیشہ ہی رہا ہے۔ مجھے یاد ہے 71 کی وار کے بعد ہمیں طیاروں کی ضرورت تھی تو وہ F-6 نہیں ہوتے تھے ذرا منہ اگوں انج کر کے کھلا ہوں گا۔ آج کل وہ پیچھے سے ہم ڈنڈا دے گے تو مختلف چوکوں پہ ہم نے کھڑے کیے ہوئے وہ والے طیارے، وہ چائنا نے ہمیں مفت اٹھوا دیے تھے پہلے کو 80 ایک تو تھے وہ، پھر ہم نے بعد میں پیسے دیے تھے ان کو ہیں، اور وہ کافی عرصہ تک وہ پاکستان کے اندر وہ سرو کرتے رہے، اور پھر ہم نے اس کی F-6 ری بلڈ فیکٹری بنائی، پھر ہم نے اس کی وہی فیکٹری کی جو ملی ایبیلٹیز جو ملی، صلاحیتیں ملی ہمارے نوجوانوں کو، انجینئرز کو، تو پھر اس کی بنیاد پہ پھر JF تھنڈر کی بنیاد بنی نا۔ اس سے پہلے پھر ہم نے سارے تجربے کیے معراج 3 اور معراج 5 کے اوپر، اور ان کو ہم نے اپ گریڈ کیا۔ تو جب ہم نے کہا کہ نہیں ہمارا ہاتھ کھل گیا تو اب ہم اپنا طیارہ خود بھی بنا سکتے ہیں، تو پھر بنایا۔ تو وہ چائنا کے ساتھ تو ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور چائنا کے دورے پہ کوئی جائے اور وہاں پہ معیشت کی بات نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے پرائم منسٹر کے حوالے سے ولاگ کیا تو ہماری بہت عزیز ہیں، انہوں نے شکوے کا فون کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے تو پرائم منسٹر کا اتنا مذاق اڑایا ہے، تو آپ سے تو یہ توقع نہیں تھی، آپ کی نظر سے یہ پریس ریلیز نہیں گزری، تو انہوں نے پریس ریلیز بھجوا دی۔ اب پریس ریلیز انہوں نے بھجوائی ہے، مجھے بہت پیاری ہے، محترم ہے، لیکن اب میں پریس ریلیز پڑھنے لگا ہوں ٹھیک ہے، اور میں نے کہا کہ قوم کو بتایا جائے، امید کا سورج چڑھایا جائے۔ اچھا جی، پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پہ جو ہے اپنے دوسرے وزراء کے ساتھ وہاں پہ مندرجہ ذیل کمپنیوں کے ساتھ بہت پروڈکٹیو میٹنگ کی ہیں، پیداواری میٹنگ کی ہیں ان کمپنیوں کے ساتھ۔ اچھا جی، کمپنیاں کون سی ہیں؟ 1 نمبر کے اوپر لو کاربن ری سائکلنگ پارک فار سٹیل میٹل اینڈ پیپر پروسیسنگ فار ایکسپورٹ پرپزز ایٹ گوادر فری زون۔ گوادر فری زون جو ہے اس کے لیے ابھی تک ہم بجلی انسٹال نہیں کر سکے، گوادر فری زون کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے۔ چینی کہتے ہیں کہ اگر آپ سے بجلی گھر نہیں لگتا تو آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم یہاں پہ ایک بجلی گھر لگا لیتے ہیں کچھ 600 میگا واٹ کا۔ اس کے اوپر بات چیت شروع تھی، لیکن 3.5 سال سے وہ بات چیت ٹھپ پڑی ہوئی ہے، اور ہم بدستور 200 میگا واٹ ایران سے مہنگی بجلی خرید کے گوادر کو جگمگائے ہوئے ہیں، ہم وہاں پہ ابھی تک بجلی نہیں لگا سکے۔ لیکن یہ پروجیکٹ لگے گا وہاں پہ، اور اس پروجیکٹ کے نتیجے کے اندر $4.5 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے، اور 2 سے 3 سال میں اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو یہ 40,000 نوکریاں بنائے گا۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے اب جس کے لیے بنیادی چیزیں دستیاب نہیں ہیں وہ پہلے تو ظاہر ہے بجلی گھر لگے گا، بجلی گھر لگنے کے اندر 2 سال سے 2.5 سال کا پروسیس ہوتا ہے، اگر جس دن ہم اس کو NOC دے دیں گے، اور ابھی تک ہماری کسی ایکنک نے، کسی ECC نے اس کے حوالے سے کوئی بھی منظوری جاری نہیں کی۔ لیکن بہرحال میں نے کہا کہ وہ ساتھ میں بتاتا بھی چلوں گا نا کہ اس کو کیوں نظر انداز کیا گیا، اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میڈیا نے اس ساری پریس ریلیز کا کیا چھاپا ہے۔ دوسرا جی، چائنا مشینری انجینئرنگ کارپوریشن جو ہے وہ ایک سبسڈری ہے، کس کی جی؟ اس کی سبسڈری سینومیک، یہ سیٹ اپ کرے گی پاک چائنا ایگریکلچر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ٹرانسفرنگ سینٹر، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایڈ کی بنیاد کے اوپر۔ دی سینٹر جو ہے یہ آفر کرے گا ایگریکلچر میکنائزیشن کوآپریشن، تاکہ پیداوار میں بہتری ہو سکے، مختلف کراپس کی اور کوالٹی سیڈ پیدا ہو سکے۔ انہوں نے اس بات پہ بھی انٹرسٹ کا اظہار کیا ہے کہ وہ LNG سٹوریج فیسلٹی بھی اسٹیبلش کریں گے ود گیسیفیکیشن ٹرمینل۔ انیشل کیپیسٹی جو ہوگی وہ 4 لاکھ مطلب 50,000 کے 4 وہ باؤزرز ہوں گے کراچی کے اندر، بلٹ آپریٹ اور ٹرانسفر بیسس کے اوپر لوکل پارٹنر کے ساتھ مل کے۔ LNG کا تو جی سٹوریج ٹرمینل نہیں ہوتا، LNG کے جو ہم نے ٹرمینل بنایا ہوا ہے
اس سے ڈائریکٹ ہی ہم گیسیفیکیشن کر کے تو ڈال دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ شاید ایل پی جی کے اسٹوریج ٹرمینل کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ایل این جی کا تیسرا ٹرمینل جو تھا وہ پچھلے دنوں جس بندے نے بنانا تھا اقبال زیڈ احمد نے، اس کو نیب نے پکڑ کے جیل میں ٹک دیا تھا، تو لہٰذا وہ تو ہو گیا طائب. ٹھیک ہے، وہ باہر سے کمپنیاں گھیر کے لا رہا تھا یہ، لیکن یہ بہرحال ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے. آگے چلتے ہیں جی. ایکسپیکٹڈ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایگرو سائنس اور ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ پارک کے اندر $50 ملین کی ہے. وہ اوپر دے پائیں تو $2.5 ارب لکھ دیتا ہے. نہیں، چلو $50 ملین کی ہے، اور $500 ملین کی جو ہے وہ ایل این جی اسٹوریج اینڈ ری ڈویژن ٹرمینل کے لیے ہے. اچھا جی، پھر یہی لکھا ہوا ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو، لیکن یہ اپنی عقل میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہو گیا. ینگ بینگ گروپ جو ہے اس نے ایک ایم او یو سائن کیا ہے فوجی فرٹیلائزر کمپنی کے ساتھ مل کے. سمجھ گئے نا آپ یہاں تک میرے فکرے سے، لیکن ہم آگے چلتے ہیں. یہ پیسٹیسائڈ اور جانوروں اور مرغیوں کی فیڈ بنانے کا ماشاءاللہ بہت بڑی ٹیکنالوجی ٹرانسفر. سر فیڈ بنانے کا، کیٹل کی فیڈ بنانے کا، یعنی یہ ہر کسان اپنے گھر میں ایک ٹوکا لگا کے فیڈ بنا رہا ہے آج کل. لیکن بہت بڑی ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہونا چاہیے اس کو. آگے چلتے ہیں. انہوں نے یہ بھی پلان کیا ہے کہ وہ کارپوریٹ فارمنگ اور کارن اگانے کے لیے اور سویا بین اگانے اور برآمد کرنے کے لیے مشترکہ منصوبہ شروع کریں گے. یار یہ بھی بہت بڑا پروجیکٹ ہے. رائل گروپ جو ہے جی وہ کرے گا جی فوٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز جو ہوتی ہے اس سے نجات دلانے کے لیے. بھینس کو ہوتی ہے نارملی، بف کو، اور اس کے لیے $50 ملین کی انویسٹمنٹ کرے گا، اور وہ یہاں پہ اس کی وہ بنایا کرے گا اپنا لارج سکیل بفیلو فارم بھی بنائے گا، وہ 8,000 ہیڈز کا. ٹھیک ہو گیا. 16 ملین لیٹر اینول دودھ کی پیداوار کی اس میں کیپیسٹی ہوگی. میاں منشا صاحب نے پچھلے دنوں اپنی ٹیم کو مبارکباد دی تھی کہ ان کے فارم سے جو روزانہ دودھ کی پیداوار ہے وہ 1 لاکھ لیٹر سے کراس کر گئی ہے. تو بہرحال 16 ملین، اب یہ پتہ نہیں لکھا ہوا 16 ملین روزانہ کی یا 16 ملین جو ہے وہ سالانہ ہے، کوئی پتہ نہیں. چلیں کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے جب نااہل لوگ پریس ریلیز لکھیں تو ایسا ہو جاتا. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی پلان کیا ہے کہ وہ بفیلو ملک ڈیپ پروسیسنگ پلانٹ بھی بنائیں گے. $30 ملین کی اس میں انویسٹمنٹ آئے گی. پرپوز پروجیکٹ جو ہے وہ ویلیو ایڈڈ ڈیری پروڈکٹ بنائے گا، ملک پاؤڈر، چیز، پیکجڈ ملک، لوکل مارکیٹ کے لیے اور ایکسپورٹ پرپز کے لیے. بفیلو جو ہے وہ بفیلوز ایمبریوز لیب یہ بھی اسٹیبلش کی جائے گی، مطلب مصنوعی نسل کشی. اس کے لیے پاکستان کی بفیلوز جو ہیں ان کی جینیٹکس ان کو امپروو کرنے کے لیے. پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین گائے بھینس موجود ہے، نیلی نسل کی اور دھنی نسل کی، اور دنیا جو ہے وہ ان کا سیمن لے کے جاتی ہے. لیکن ہم چائنیز بھینس، اور بائی دا وے چائنا میں بھینس ہوتی ہی نہیں ہے، ہوتی ہوگی لیکن دنیا کی سب سے بہترین بھینس جو ہے وہ بر صغیر کے اندر پائی جاتی ہے. اور اگر آپ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے تو اکاڑا سے لے کے اور جھنگ تک کی جو پٹی بنتی ہے دریا راوی کے کنارے کنارے، اس میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہو گئے. ریئر ہوتی جا رہی ہے اس طرح کی حماقتوں کے نتیجے میں، ایک الگ بات ہے، وہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے. 5واں جی چیلنج فیشن جو ہے اس نے 100 ایکڑ اضافی زمین لے لی ہے اور وہ اسٹیبلش کرے گی اسپیشل اکنامک زون. دنیا کی سٹینڈرڈ کی جو ہے وہ ویلیو ایڈیشن کی ایپرل مینوفیکچرنگ کی جو ہے وہ کلسٹر بنائے گی. $250 ملین کی انویسٹمنٹ کے ساتھ بن جائے گا وہ کلسٹر. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے نتیجے کے اندر 20,000 لوگوں کو سالانہ جو ہے وہ لوگوں کو روزگار ملے گا، اور $400 ملین کی ایکسپورٹس ہوں گی. بہت زیادہ ایکسپورٹس ہے سر. ٹھیک ہو گیا جی. چائنا روڈ اینڈ برج کنسٹرکشن کمپنی جو ہے یہ جس نے لاہور سے عبدالحکیم تک کی موٹر وے بنائی ہے،
ये कराची पोर्ट ट्रस्ट के साथ मिलकर कराची कोस्टल कम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट जोन जो है वो डेवलप करेगा। इसके ऊपर 3.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आएगी और प्रपोज प्रोजेक्ट जो है वो 9.3 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक फंक्शनल ब्लॉक बनाएगा जिसके अंदर बिनहाई, इकोलॉजिकल बे, नॉलेज सिटी और ग्लोबल ब्लू डायमंड आइलैंड शामिल हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके ऊपर MOU भी नहीं हुआ, या ये वो तमाम बातें हैं। मैं चूँकि जिस वक्त ये हो रहा था CPEC, इसके मुख्तलिफ ब्रीफ्स में शरीक रहा हूँ। ये सारी वो हैं जिसकी ब्रीफिंग इनके PTI के इस मुल्क के अंदर नाज़िल होने से पहले हम दे चुके हैं। ठीक है, ये तो वो मंसूबे हैं ना जो आपने आके रोके थे और इन कंपनियों को भगाया था, लेकिन हम पढ़ते हैं आपकी प्रेस रिलीज। द प्रोजेक्ट जो है वो उससे हज़ारों नौकरियां मिलेंगी और ये टूरिज़्म का हब बन जाएगा, फैशन, मीडिया, फाइनेंस, स्पोर्ट्स एंड शिपिंग सर्विसेज का हब बन जाएगा पाकिस्तान। ईमानदार प्रेस रिलीज लिखा है, मैं अपने को नहीं कह रहा, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ उनकी प्रेस रिलीज पढ़ रहा हूँ। जहाँ पे मेरा तबसरा मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा तबसरा है। ठीक है, न्यूरोसॉफ्ट मेडिकल सिस्टम जो है उसने मेडिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट जो है वो और एकेडमिक एंड नेशनल सर्विस नेटवर्क सेटअप कायम करेगा। 30 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट के साथ उसका फेज़ 1 होगा। फिर न्यूसॉफ्ट, पहले न्यूसॉफ्ट NEU लिखा हुआ था, अगले में लिख दिया है NEO। अब पता नहीं वही कंपनी है या कोई और है, क्योंकि बहुत अक्लमंद और लायक लोगों ने प्रेस रिलीज लिखी हुई है, तो ऊपर वो न्यूसॉफ्ट लिख दिया, ये भी लिख दिया। ओके जी, हम आगे चलते। न्यूसॉफ्ट जो है वो एक असेंबली प्लांट भी लगाएगा, MDE का स्पेशल इकोनॉमिक जोन और स्पेशल इस तरह का जोन जो दूसरा है, विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 170 मिलियन डॉलर। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, कब लगाएगा, कहाँ पे पहुंचा है नहीं पता, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। हनान सनवाक कंस्ट्रक्शन ग्रुप जो है उसने एक MOU साइन किया है जैज़ टेलीकम्युनिकेशन के साथ। अच्छा जी, जैज़ के साथ उन्होंने कायम किया है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क तकरीबन 1.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख किलोमीटर लंबी, और इसके लिए आल मेजर सिटीज़ पाकिस्तान के जो होंगे उनको 2 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट से आपस में कनेक्ट किया जाएगा। मोहतरम, अगर आपको मैं ये बात बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एग्जिस्टिंग फाइबर नेटवर्क है उसके अंदर अगर 4 पेयर हैं उसके अंदर रन कर रहे हैं इस वक्त, तो उसमें से सिर्फ 2 पेयर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 6 अभी भी हमारे पास फालतू, फजूल और अजाफी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये इसकी पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को तो एक अल्टरनेटिव रूट की ज़रूरत है जो कि चाइना इंस्टॉल कर रहा है इस वक्त, और वो ये है कि अगर समंदर के रास्ते कोई जहाज़ बच जाता है, कोई कुछ हो जाता है, तो हमारे पास फाइबर ऑप्टिक की एक और कनेक्टिविटी किधर से हो। ठीक हो गया, तो वो उसके लिए वो चाइना बिछा रहा है, वो इस्लामाबाद में आके टर्मिनेट होगा और यूँ हमारे पूरे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा कि अगर CMEV 1, CMEV 2, CMEV 3, ये जो अंडरग्राउंड समंदर के जो हमारी लाइनें चलती हैं डाटा ट्रांसफ़र की, अगर उनको जहाज़ यूज़ बच जाए, वो फर्ज करो सारी इंडिया वट दे, तो एक कनेक्टिविटी हमारी इधर चाइना के रास्ते जो है वो पूरी दुनिया के साथ बरकरार हो। ये जो है इसके ऊपर काम पहले ही हो गया हुआ है सर, लेकिन हम आपकी पूरी प्रेस रिलीज पढ़ेंगे। अच्छा जी, फ्लरिश टेक, अच्छा जी, इसने एक साइन किया MOU STZA के साथ, और वो एक रिसर्च लेबॉर्ट्री बनाएंगे मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स बनाने की, मैन्युफैक्चरिंग एंड असम्बली बनाए की इस्लामाबाद में। ओप्पो, रियलमी, वीवो और वन प्लस जो हैं वो अब पाकिस्तान के अंदर असम्बली हुआ करेगी उनकी। इस तरह जी ग्लोबल सेमीकंडक्टर ग्रुप जो है उन्होंने सेमीकंडक्टर टेस्टिंग फैसिलिटी पाकिस्तान के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर कायम करना है 40 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट के साथ। द प्रोजेक्ट जो है वो 1 लाख IT प्रोफेशनल को नौकरी देगा। उसके बाद जी अल्लाह आपका भला करे, अगला है जी लेटन ऑटो। मैं उस पर कुछ तमसा नहीं गा, तुसी भावें 10 मिलियन कह दो सर, तुसी 50 करोड़ नौकरियां देनियां, तुसी 10 लाख कह दोगे जी 1 करोड़ इत्थों आ गई है ना। 50 लाख घर सी ते 1 करोड़ नौकरियां सर, कोई इंज दा चक्कर सी, तो सर 10 लाख तो इत्थों ही आ गए सर। आहो,
نہیں 1 لاکھ لیٹن آٹوز NAVE وہیکل جو ہے یہ کوئی ہے، یہ جناب اسٹیبلش کرے گی پروڈکشن پلانٹ الیکٹریکل وہیکل مینوفیکچرنگ اور فیبریکیشن اینڈ اسمبلی رشکئی انڈسٹریل زون KP کے اندر۔ یہ میٹنگ جو ہے یہ اٹینڈ کی فارن منسٹر مخدوم شاہ محمود قریشی، فنانس منسٹر شوکت فیاض ترین ہو سکتا ہے ان کا پورا نام یہی ہو، انفارمیشن منسٹر چودھری فواد حسین، پلاننگ منسٹر اسد عمر، ایڈوائزر آن کامرس رزاق داؤد، اسپیشل اسسٹنٹ آف پرائم منسٹر آن CPEC افیئر خالد منظور، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر معید یوسف اور سینئر آفیشل گورنمنٹ آف پاکستان۔ یہ میٹنگ اٹینڈ ہوئی جی، ٹھیک ہے۔ اب ان کے اندر جتنے بھی منصوبے ہیں، ٹھیک ہے، ماں سوائے وہ اوپو کی اسمبلی کے اور ایک اور وہ الیکٹرک وہیکل والا، ان 2 منصوبوں کے علاوہ میرا دماغ ساتھ دیتا ہے، یہ سارے کے سارے یہ 2 نئے ایڈ ہوئے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ منصوبے ہیں جس کی ہم بریفنگز لے چکے ہوئے ہیں آج سے 5-6 سال پہلے، بڑے بڑے چائنیز حکام سے، پاکستانی حکام سے نہیں، چائنیز حکام سے، جس کے اندر چائنا کے سفیر بھی موجود تھے۔ اس لیے ہم نے اس کو اس قدر نہیں جانا، اور وہ میں نہیں ہوں جس نے اس کو اس قابل نہیں جانا یا قابل توجہ نہیں جانا کہ یار اس بکواس واہیات اور بے بنیاد پریس ریلیز کے اوپر خبر چھاپی جائے۔ پاکستان کا میڈیا بھی شامل ہے۔ میں نے اس پریس ریلیز کا شکوہ آنے کے بعد پھر پاکستان کا میڈیا کھولا، سنگل کالم خبر جو ہے فرنٹ پیج پہ چھاپی ہے، لیکن 5 فروری کی صبح چھپی ہے جنگ کے اندر، اور اس نے لکھا ہے کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی CPEC خالد منصور نے کہا ہے کہ چینی سرکاری اور نجی کمپنیاں گوادر میں $3.5 کروڑ اتنے 3.5 ارب لکھا ہے، ٹھیک ہے، $3.5 کروڑ ڈالر کا ری پروسیسنگ پارک اور لاہور کے قریب $35 کروڑ کا ٹیکسٹائل کلسٹر قائم کریں گی، ٹھیک ہے۔ یہ اگر ری پروسیسنگ پارک ہے تو پھر وہ $3.5 ارب ہی ہونا چاہیے، میرا خیال یہ رپورٹر سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعہ کو دورہ چین کے دوران میڈیا بریفنگ میں کیا۔ خالد منصور نے کہا کہ 3 چینی کمپنیوں کے کنسورشیم نے دھات اور کاغذ کی تعمیر پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ یہ ٹوٹل جی آپ کی اس پریس ریلیز کی اوقات تھی، اور یہ اسی کے اندر نہیں، یہ تو جنگ تھا، پروفیشنل ادارہ ہے، اس نے تو دے دیا ہے۔ ایکسپریس کے اندر، دنیا کے اندر اور باقی اخبارات کے اندر شاید یہ اتنی بھی جگہ نہیں پایا، اور اگر اس کی 3 کالم لگی بھی ہے تو وہ کہیں اندر جا کے لگی ہے، لیکن بہرحال کہیں پہ 2 کالم بھی لگی ہے، لیکن پرائم ڈسپلے کے اوپر یہ خبر جنگ میں لگی ہے، باقیوں پہ سب پرائم پہ کے اوپر لگی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کا بھی ذرا، یہ جو سرکار نے وہاں پہ دعوے کیے ہیں، اس کے اوپر بھی ذرا نظر ڈال دی جائے۔ اس میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس نتیجے کے اس دورے کے اندر وجود میں آیا ہو یا اس دورے کے اندر سائن ہوا ہو۔ یہ پروسیس کہیں نہ کہیں انڈر نیگوشیشن یا انڈر کنسیڈریشن ہے، اور ان پروجیکٹس کا جو ہے وہ یہ ایک ملغوبہ سا بنا کے آپ کے منہ پہ مار دیا گیا ہے تاکہ ہمارے یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود دھمال ڈال سکے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں اس میں سے کوئی پازیٹیوٹی نہیں نکال پایا، لیکن کیا کریں، یہی ہے ہمارے پاس آج کل۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔